بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء صدق اللہ العظیم۔ پاکستان میں ایک چورن بک رہا ہے جو کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں بکتا ہے، اور جس طبقے کو ساتھ ملا کر اس چورن کو بیچا جا رہا ہے اس طبقے کا نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، نہ کلمے کو مانتا ہے، نہ روزے کو مانتا ہے، نہ زکوٰۃ کو، نہ ان کا دین ہمارے ساتھ ملتا ہے، نہ ان کی اذان ہمارے ساتھ ہے، اور پورا دین ہی ان کا الگ ہے، یہاں تک کہ ان کا وضو بھی الگ ہے۔ تو ایسے طبقے کو ساتھ ملا کر یہ چورن بیچا جا رہا ہے، جس چورن کو وحدت چورن کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ جس طبقے کو صحابہ پر اعتماد نہ ہو، جس کا پورا دین ہی الگ ہو، نہ اس کا قرآن پر اعتماد ہو، نہ صحابہ پر، نہ نبی پر، نہ کلمے پر، نہ زکوٰۃ پر، نہ روزے پر، نہ ان کی نماز ہم سے ملتی ہو، تو ایسے طبقے کے ساتھ کیسے ہم اتحاد کریں؟ اور پھر جواب دیا جاتا ہے کہ ہم مشترکات میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مشترکات ہیں کون سی، کس بات میں مشترکات ہیں؟ ان کا تو پورا دین ہی الگ ہے، پورا مذہب ہی الگ ہے، وہ ہمارے دین کو مانتا نہیں ہے، نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، نہ نماز کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ اذان کو، نہ کلمے کو، نہ صحابہ کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، تو مشترکات کون سے ہیں؟ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چورن انشاءاللہ پاکستان میں نہیں بکنے دیا جائے گا۔ عوام الناس سے بھی میری درخواست ہے، ویور سے بھی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو وحدت کی رٹ لگا کر وحدت چورن بیچ رہے ہیں، اور یہ چورن جو ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، اور یہ چورن اسپائر ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں اس چورن کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور پھر جب ان سے بات کی جاتی ہے اور پھر یہ لوگ مثال دیتے ہیں صلح حدیبیہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کافروں کے ساتھ اتحاد کیا تھا، تو وہ اتحاد نہیں تھا، وہ معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، اس کو ہم اتحاد نہیں کہیں گے، وہ معاہدہ تھا، اور معاہدہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا تھا ان سے تو کافر سمجھ کر کیا تھا، مسلمان سمجھ کے نہیں کیا تھا، اور ہم جو وحدت کا چورن بیچ رہے ہیں، وحدت کی رٹ لگا رہے ہیں، وحدت امت کا نام لے رہے ہیں، تو ہم تو اس طبقے کو جو دین کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، اس کو مسلمان سمجھ کر جو ہے اس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ان سے کہیں کہ آپ کافر ہیں، آپ کا اسلام پر، آپ کا جو دینی شاعر ہیں، شاعر اللہ ہیں، شاعر اسلام ہیں، آپ کا تو ان پر ایمان ہی نہیں ہے، آپ تو ان کو مانتے نہیں ہو، ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کیسے وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور کیسے یہ وحدت کا چورن بکتا ہے، اور یہ چورن کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے عوام الناس سے بھی میری یہ درخواست ہے، میرے تمام ویور سے، کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں، اور یہ مسلمانوں کے بھیس میں جو ہے ہمارے اندر آ چکے ہیں، میدان میں آ چکے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہے، اور یہ پرفتن دور ہے، نئے فتنے آ رہے ہیں، اور اب یہ وحدت کی رٹ لگانے والے جو ہمارے دین کے ساتھ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا دین بالکل الگ ہے، اور یہ اب مسلمانوں کے بھیس میں، مسلمانوں کے لباس میں آ رہے ہیں۔ اب وہ جبہ کبہ ختم ہو چکا ہے، اب خانقاہی ٹوپی ہے اور سفید لباس ہے، جیسے لگتا ہے کہ کسی بڑے بزرگ کے خلیفہ ہیں، اور اس لباس میں، اس حلیے میں آ کر مسلمانوں کو متاثر کر کے مسلمانوں کو دین سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے بااثر لوگ، بہت سارے صاحب علم لوگ بھی ان کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں، اس چورن سے متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے گن گا رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے، تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں اور پرفتن دور ہے، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہے، اپنے دائیں بائیں نظر رکھنی ہے کہ کون ہمارے ایمان کو جو ہے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، کون گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون مسلمانوں کے بھیس میں بھیڑیا ہے اور ڈاکو ہے ایمان کا، اس سے ہم نے بچنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھ اور خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ تو ایسے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے اور ہر قدم پر جو ہے نیک لوگوں سے، علماء سے، صلحاء سے رہنمائی لے کر ہم نے چلنا ہے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ جن لوگوں کا صحابہ پر اعتماد نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہے، صحابہ کو اچھا نہیں مانتے، صحابہ کو جو ہے مسلمان نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ اتحاد کیوں کریں؟ ہمارا اتحاد ان کے ساتھ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا، اور الحمدللہ یہ چورن جو ہے انشاءاللہ پاکستان میں نہیں چلنے دیا جائے گا۔ یہ چورن تمہارا پاکستان میں نہیں چلے گا۔ عوام ہوشیار ہو چکے ہیں، عوام بیدار ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ تمہارا یہ چورن ایکسپائر ہو چکا ہے، اور تمہارا یہ منجن، یہ وحدت کا چورن اب انشاءاللہ پاکستان میں نہیں چلے گا اور تمہارا نقصان ہوگا، اور الحمدللہ مسلمان بیدار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔